السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان زبیر مرزا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایس کے ڈیجیٹل چینل۔ تو یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ 3 ہے۔ تو آج ہم اس اپنی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے بے حیائی پہ۔ تو میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں اردو اسکالر پروفیسر داس علی عباس صاحب، جو کئی سالوں سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں زبیر آپ؟ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے۔ صحت طبیعت؟ اس کی پاک ذات کے بڑے احسان ہیں، جن میں سے ایک صحت بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں شکریہ آپ کے چینل کی مونیٹائزیشن پہ۔ کالج لیول پہ جب آپ ہمارے پاس تھے تب آپ نے جو سفر شروع کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی صورت میں اس کا ایک پھل آپ کو دے دیا۔ منزل تو خیر ہے ہی نہیں، انسان محنت کرتا جائے، آگے بڑھتا جائے، یہی زندگی ہے، یہی اس کے اصول ہیں، یہی قانون ہیں۔ بے شک اسی طرح مطلب کہ کوئی بھی چیز ہم لے لیں تو اس کا کنارہ نہیں ملتا ہمیں، یہی سمجھ لیں کہ یہ سمندر ہی ہے۔ ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں تو منزل تک مل جاتی ہے، اور جو پراپر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یار یہ مکمل اس نے ایک چیز سیکھ لی ہے، وہ نہیں میرے خیال میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، علم ایک سمندر ہے اور سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ کنارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات محنت کیا تو وہ نصرت صاحب کے جو 2 مصرے ہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ڈوب کے جانا۔ تو یہی بات ہے کہ انسان جب کسی چیز کو مکمل طور پہ پیشنیٹ ہو کے کرتا ہے نا، اور ساری ڈائریکشنز ایک ہی سمت میں، ساری محنت ایک ہی ڈائریکشن میں جب جاتی ہے تو پھر خالق کائنات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ رنگ لگ جاتا ہے انسان کو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، جو آج کل بے حیائی چل رہی ہے کافی عروج پہ ہے، تو جو ہماری جو ورلڈ فیمس پرسنالٹی ہے حریم شاہ صاحبہ، تو آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حریم شاہ کے متعلق آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں شی از اے گڈ انٹرٹینر، اور مجھے نا الطاف حسین حالی کے 4 مصرے یاد آ گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں، جب کسی قوم کا الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ میں ذرا 2-3 لفظ ہیں میں ان کی ساتھ وضاحت کر دوں۔ اس کے پہلے مصرے میں جو لفظ ہے نا دفتر، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ دفتر ایک کمرہ ہے، ایک میز ہے، ایک کرسی ہے، اور اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، کچھ فائلیں ہیں۔ حالانکہ دفتر کے بہت سارے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسی کتاب جس میں کسی بھی چیز کی مکمل تفصیل لکھی ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ تو جب کسی قوم کا الٹتا ہے دفتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ تو اس میں جو سب سے پہلے راہ راست سے ہٹتا ہے نا، وہ امراء کا طبقہ ہٹتا ہے، امیر لوگوں کا طبقہ ہٹتا ہے۔ کمال ان میں باقی نہ رہتے ہیں جوہر، ان میں کوئی کام کی چیز باقی نہیں رہتی۔ ایسا ہی ہے۔ نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا راہبر۔ عقل بھی کام نہیں کرتی، اور جو دین ہے نا وہ یہ صرف حلق سے اوپر زبان کی حد تک۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے معاشرے میں جب بھی کوئی بگاڑ آئے گا نا، جب بھی کوئی بگاڑ آئے گا، آج سے لے کے آپ مشاہدہ کرنا شروع کر دیں، آن ورڈ آگے آبزرو کرنا شروع کر دیں چیزوں کو، اور اگر آپ کی یادداشت اچھی ہے تو تھوڑا سا پاسٹ میں جا کے دیکھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی برائی آئی ہے نا، تو اس کا جو اوریجن ہے نا، اس کا جو آپ مسکن کہہ سکتے ہیں، وہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس جب بھی کسی ایسی چیز کو اڈاپٹ کرتی ہے جو کہ ہماری معاشرتی روایات کا حصہ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم اس میں ہمیشہ تباہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے یہ ایک رواج ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب امیر طبقہ کسی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے نا، تو ہمارے ہاں جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ہم ان کی کوشش کرتے ہیں کاپی کرنے کی، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام جو ان کا ہے، جب وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ خراب ہی کرتے ہیں، اور ہم بدنام بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ جس طبقے کا جو کام ہے وہ اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کو سوٹ کرتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ محترمہ کی، تو ماضی میں بھی یہ بڑا ہاٹ ٹاپک رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سرکاری دفاتر میں انہوں نے ٹانگ سے دروازہ کھولا،
پھر اس کے بعد بہت ساری سیاسی مشہور شخصیت کے تخت الٹے. ظاہری بات ہے جی. پھر وہ اس طوفان کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آئے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جن محترمہ کا آپ نے نام لیا وہ کبھی ہمیں جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں ان کے ساتھ نظر آئی ہیں, اور نہ صرف نظر آئی ہیں بلکہ نازیبا حرکات کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے علماء کرام جو بھی ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی نے پتہ نہیں اب کسی نے ان پہ کوئی تنقید کی ہے یا انہیں کوئی سمجھایا بجھایا یا نہیں بجھایا. بہرحال میرے علم میں ایسا نہیں ہے. حالانکہ میرے خیال سے اگر اس وقت اسے روک لیا جاتا تو شاید آج یہ دن جو ہے نا ہماری قوم کو نہ دیکھنے پڑتے. روکنے کی بات کر لیں تو جو اقرار الحسن صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی شب والی سرکار کو روکا تھا. اب وہ بھی چپ ہے. کتنا روک سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک امیر شخص جو بھی ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا نا تو غریب عوام اسے اس کا فیشن سمجھے گی. تو وہ جو فیشن سمجھے گی تو وہ کوشش کرے گی کہ یار یہ فیشن میں بھی کروں, جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے. تو اگر غریب انسان وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ ایک برائی ہوگی. ظاہری بات. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ پنجابی میں ہے نا ایک محاورہ کہ کسی دا لال منہ ویکھ کے اپنا چنڈا مار کے نہیں کر لیتا. تو یہی بات ہے. جہاں تک بات اقرار الحسن صاحب کی ہے, ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کو اس ایپیسوڈ کو نامکمل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس کو ایک منطقی انجام تک وہ ضرور لے کے جاتے ہیں تاکہ ہماری جتنی بھی دیکھنے والی عوام ہے کم از کم وہ حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی. تو میرے خیال سے انہیں اس کام کو نامکمل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, انہیں اس کام کو مکمل کر دینا چاہیے تھا. اب اس کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے, جو بھی انجام ہوتا ہے, سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا نا. حقائق جتنے وہ زیادہ سے زیادہ سامنے رکھ سکتے تھے انہیں رکھنے چاہیے تھے, اور میرے خیال سے اس پہ مزید کام انہیں کرنا چاہیے تھا. یہ وقت سے پہلے انہوں نے خاموشی کی لیا جاتا ہے. تو ایک ناجائز چیز کو جائز چیز کر کے ہم نے انوالو تو کر لیا. اب جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی, تو کچھ بھی ممکن ہے پاکستان میں جو ہے نا, وہ اب کچھ بھی ممکن ہے. کوئی بعید نہیں ہے, کچھ بھی ہوا ہو سکتا ہے. اب جو حقیقت ہے وہ تو خالق کائنات ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انہیں لفافہ دے کے چپ کروایا ہو. ہر انسان کو اپنی جان بھی بڑی پیاری ہے, کیونکہ آج کل تو بے حیائی بھی لفافوں پہ بھی چل رہی ہے. اگر ایک جگہ پہ بے حیائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہوٹل والا ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, جو بھی ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اٹیچ ہوتے ہی ہیں. تو ایسے ہی ہے, ہر چیز چل رہی ہوتی ہے پر دکھانے کو اور ہے. منتھلیز لگی ہوئی ہیں, منتھلیز لگی ہر شعبے کی ایک اپنی اپنی منتھلی لگی ہوئی ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کما رہا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جو ناجائز طریقے سے کما رہا ہے نا وہ جانا بھی ناجائز طریقے سے ہے. آپ اکثر یہ مشاہدہ کر کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں, جن لوگوں کا سورس آف انکم حلال نہیں نا ہے, جو جائز طریقے سے نہیں کماتے, آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے اخراجات بھی بے تکے ہوتے ہیں. ایک تو ان کے اخراجات بے تکے ہوں گے, دوسرا ان کے گھر سے بیماری نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, وہ کبھی کسی صورت میں کبھی کسی مد میں نہ ساری زندگی ان کے نقصان ہونے بند ہوں گے. تو یہ تو ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بے تحاشا مثالیں ہیں, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اور ہمیں بچنا چاہیے. ناظرین, جو بے حیائی تھی یہ ہمارے معاشرے کا بہت مین ٹاپک ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اگر ایک عورت ہے وہ کسی کام کے سلسلہ میں باہر نکلتی ہے تو ہم اسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے بے حیائی کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو تبدیل کرنا ہوگا, تو پھر ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے حکمران نہیں ٹھیک, ہم نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک. ارے بھائی پہلے ہم خود کو تو ٹھیک کر لیں. جب ہمارے خود کے کارنامے نہیں ٹھیک ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں کو کیوں کچھ کہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت, ملتے ہیں ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور دوسری بات سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, اسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت, ملتے ہیں ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے. شکریہ.